تاریخ کے پنوں کو اگر کلین چٹ میں تبدیل کرنے جائیں گے تو حال کی بدحالی ہونا یقینی ہے۔ یعنی اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حکمرانوں نے زیادتی کی تھی تو اب بھی تو مسلمانوں پر زیادتی ہی ہو رہی ہے۔ کہیں مذہب پر حملہ، کہیں کاروبار پر حملہ، کہیں کھان پان پر تو کہیں پہناوے پر، اور ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک شکل تو مسلمانوں کے نام پر ہو رہی ہے، جس کی گھناؤنی مثال بھنور لال کی لنچنگ ہے، جسے محمد سمجھ کر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کا خمیازہ 100 سال بعد کی نسلوں کو ادا کرنا ہوگا؟ اس وقت کیا ہوگا جب آج کی تاریخ کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی جائے گی؟ آدھار کارڈ نکال سر، نام کی آدھار کارڈ نکال آدھار کارڈ نکال پیسہ کون ہے؟ آدھار کارڈ نکال، آدھار کارڈ ہوتا نا، آدھار کارڈ ہوتا، پیسہ آدھار کارڈ ہوتا، آدھار کارڈ ہوتا، آدھار کارڈ، آدھار کارڈ ہوتا، آدھار کارڈ ہوتا، چلتا نا آدھار کارڈ نکال، آدھار کارڈ نکال، آدھار کارڈ بتا، آدھار کارڈ بتا، جاورت ہے نا آدھار کارڈ، پیسہ مانگنا ہے، آدھار کارڈ، آدھار کارڈ، آدھار کارڈ، آدھار کارڈ، آدھار کارڈ، آدھار کارڈ، چلو بتا آدھار کارڈ بتا، چلو بتا بتا آدھار کارڈ بتا۔ ایک مسجد سے نہ اسلام بڑا ہو جائے گا اور نہ ہی ایک مندر سے ہندو دھرم، لیکن دونوں فریقین کے لیے معاملہ ایسے چلتا ہے کہ اگر آج اس مندر یا مسجد کو چھوڑ دیا جاتا تو کل کسی اور کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس طرح کے ہزاروں معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ نفرت کا یہ ایسا مانسٹر ہے جو خوراک نہ ملنے پر اپنے مالک پر ہی وار کر رہا ہے۔ یہ نفرت ایسے گل کھلائے گی کہ انہی کی تنظیموں سے روزانہ ایک نیا دعویٰ کیا جائے گا جسے نہ اگلتے بنے گا نہ نگلتے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اقتدار کا سکہ جمع رہے گا۔ لیگل ایکسپرٹ فیضان مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ہر مذہب کی عبادت گاہ میں ایک کمرہ سائلنٹ زون کے نام سے ہونا چاہیے، جہاں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بھی وقت ضرورت عبادت کے لیے پناہ مل جائے، اور اس طرح کیا ہی اچھا طریقہ ہوگا آپس میں ہم آہنگی، محبت اور بھائی چارگی کو پروان چڑھانے کا۔ لیکن اس سے ایک نقصان یہ ہے کہ مذہب کی آڑ میں جو اصل مدعوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے اس کے لیے کوئی دوسرا اینگل نکالنا پڑے گا۔ اس ہفتے کے اصل مدعوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں کہ مہنگائی اور 25 سال میں ہائیسٹ انفلیشن ریٹ کے علاوہ چین کا پیگانگ لیک پر دوسرا پل تعمیر کرنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، قانون کے سہارے ہمیشہ حقوق کا مطالبہ جائز تو ہے، مگر جواز نہیں ہے عوام کی خوشحالی کا۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے نیچے کی عدالتوں کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ 1991 قانون کی خلاف ورزی کریں تو اس قانون کی بنا پر ساری پیٹیشنز خارج ہو جاتی ہیں، لیکن پیٹیشنرز نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوگی۔ یقیناً وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جائیں گے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیا جائے گا، اور اس سب کے چلتے مسلمان آواز کو ایک بار پھر بڑی سہولت سے دبا دیا جائے گا۔ پروفیسر عتیق احمد فاروقی لکھتے ہیں کہ گیان واپی مسجد کا معاملہ آج پھر بابری مسجد سے متعلق واقعات کو یاد دلاتا ہے۔ دونوں ہی معاملوں میں ضلع سطح کی عدالتوں نے اہم کردار نبھایا تھا۔ کہانی کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ کچھ خواتین نے بنارس کی ایک نچلی عدالت سے مسجد میں پوجا پاٹ کی اجازت مانگی۔ عدالت نے گیان واپی مسجد کے سروے کے لیے ایک کمیشن مقرر کر دیا۔ مسجد کی انتظامیہ نے عدالت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں پچھلے 30 سال سے ایک اسٹے بھی موجود ہے جس کی خلاف ورزی نچلی عدالت نے کی۔ بہرحال ہائی کورٹ نے مسجد انتظامیہ کی عرضی کو خارج کر دیا۔ مسجد انتظامیہ نے خواتین کا عرضی کو پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کے تحت چیلنج کیا، جس کے مطابق بابری مسجد کو چھوڑ کر باقی تمام مذہبی مقامات کی وہی حیثیت رہے گی جو آزادی کے وقت 1947۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس قانون کو عدالت عظمیٰ نے بابری مسجد کا فیصلہ سناتے وقت آئین کی بنیاد کا خاص حصہ بتایا تھا۔ کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہر پڑھا لکھا اور سنجیدہ انسان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، یہ مانے گا کہ نچلی عدالت کی تمام موجودہ کارروائی غیر قانونی ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہندو فریق کے ایک وکیل نے کورٹ میں سروے رپورٹ پیش ہونے سے پہلے ہی یہ دعویٰ کیا کہ احاطے میں اس مقام پر شولنگ ملا ہے جہاں وضو کرتے ہیں، لہٰذا ذیلی عدالت کے قابل جج نے صرف ایک ہندو فریق کی عرضی پر وضو خانے کو بند کرنے، نمازیوں کی تعداد محدود کرنے اور اس مقام کو
सील करने का हुक्म ज़िला मजिस्ट्रेट को सादिर कर दिया। इंतज़ामिया कमेटी को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका तक नहीं दिया गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि 16 मई को जब सर्वे की शुरुआत हुई तो हिंदू फरीक के वकील विष्णु जैन ने धोखे से मोबाइल हासिल कर लिया, जो कि सर्वे के मुकाम पर ममनू था। उसने अपने वालिद से बात करके सर्वे की रिपोर्ट लीक कर दी और उनको कोर्ट भेज दिया। उनके वालिद ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके सर्वे की तफसील बताई, जिसका फैसला कोर्ट की रिवायत के मुताबिक 2 बजे दिन के बाद होना चाहिए था, मगर अदालत ने विष्णु जैन के वालिद की अपील पर 12 बजे दिन में ही फैसला सुना दिया। अलाहाबादी बार एसोसिएशन के आर्डर के खिलाफ मुसलमान फरीक की गैर मौजूदगी में यह फैसला सुनाया गया। दिलचस्प बात यह भी है कि सर्वे में यह नहीं कहा गया कि मस्जिद कॉम्प्लेक्स में शिवलिंग मिला है, बल्कि उस मकाम पर शिवलिंग जैसी शक्ल की चीज मिली है। बात बस इतनी है कि हुक्मरान जमात का मकसद 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात तक अवाम को मस्जिद, मंदिर और आसार खदीमा की इमारतों में हिंदू देवी देवताओं की तलाश जैसे मुद्दों में उलझाए रखना है, ताकि बुनियादी मसाइल महंगाई, बेरोज़गारी और सेहत व तालीम के कमज़ोर बुनियादी ढांचे की तरफ से उनका दिमाग हटाए रखा जाए और इंतखाबात में फतह भी हासिल हो। अदालती कार्रवाई पर साबिक मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर के रहमान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है। वीडियो मुलाहज़ा करें। The Gyanvapi Mosque, Mathura, Eidgah and various other issues which the Sangh Parivar, particularly the BJP and its associates are raising, is nothing but a betrayal. When we have a law, the parliament has passed a law as early as 1991, that Protection of Religious Monument Act, except the Babri Masjid, all other places of worship, whichever community it belongs, that status cannot remain as it remained as on 15th August 1947. This is a law passed by the parliament. Now raising issues one by one is a design of the BJP and its associates to create a communal atmosphere in the country and trying to polarize the people in a unconstitutional way. And now they are trying to go to courts, and it is a tragedy that the courts, lower courts, are entertaining such petitions despite the law is very clear that even presuming, I am not saying, presuming if historically if there is some other place and on that day other religious place has come up, that status cannot change. So now how is it the government and the BJP, which is in power, which is responsible for implementation of law, and its party is raising this issue, which is nothing but to polarize and take advantage and divide the country on communal lines.